نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أخاف الله لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم ووالدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سر العزیز شہید اللہ جگدائی مستبن المدد یہم نشاہ نقشبن معزز سامعین اکرام بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو اجسام و ارواح کا مالک ہے اور جس نے اپنی قدرت کاملہ سے ہم سب کو بنی نوع انسان بنایا اور اس سے بھی بڑا احسان کہ ہمیں اہل ایمان بنایا اور اہل ایمان کے ساتھ ساتھ اس جماعت میں ہمیں منسلک فرما دیا جو صحیح العقیدہ ہے، جو آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی اور سچی محبت کرتی ہے۔ اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، صحیح العقیدہ، جس کو کسی بھی چیز پہ اعتراض نہیں جو خلاف شریعہ نہ ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کسی بھی کام یا بات پہ اعتراض نہیں کرتی بجز اس کے کہ کوئی ایسا فعل کوئی کام جو شریعت کے خلاف ہو اس کی کبھی بھی ہانی نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک خاص فضل اور کرم ہے۔ آپ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے کہ اس جماعت کے اندر، اس جماعت خصوصاً اہل سنت والجماعت کے اندر، کیونکہ دعویٰ تو اور بھی کرتے ہیں، دعویٰ تو اور بھی کرتے ہیں، مگر یہ خصوصی کرم اہل سنت والجماعت کا ہے کہ جتنے صوفیاء اولیاء پیدا ہوئے سب اس کے اندر۔ اہل سنت والجماعت کے اندر وہ صوفیاء وہ اولیاء ہیں جو فقراء اور عارفین کہلاتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور جن کو اللہ نے زہد و تقوی کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ان کا زہد اتنا زیادہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا قرب حاصل کر چکے ہیں۔ اب اگر پاکستان میں جائیں، انڈیا میں جائیں یا اور افغانستان میں جائیں تو دوسرے جو مسالک ہیں ان کے بزرگان دین جو ہیں وہ بھی اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں آ کر کوئی نہ کوئی اعتراض باقی رہ جاتا ہے، مگر یہ ایسی جماعت ہے کہ کسی کے پر اعتراض نہیں کرتے۔ حق الوسام کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے نقش قدم پر قدم رکھتی ہے اور یہی اس کے لیے راہ نجات ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا وہ فیضان رسالت خصوصی اہل سنت والجماعت کو نصیب ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہوا نہیں، ہوتا رہتا ہے،
اور ہوتا رہے گا جب تک کہ یہ جماعت صحیح رہے. اور اگر اس جماعت میں تھوڑا سا بھی مسئلہ خراب ہو گیا، حجت پیدا ہو گئی، تو پھر یہ اپنے منصب سے دور ہو جائے گی اور وہ جو روحانی تصرف ہے اس کو سلب کر لیا جائے گا، ختم کر لیا جائے گا. آج جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: انی خواف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لرب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. اب اگر اس کی تفسیر کریں تو یہ ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مالک الملک، مالک یوم الدین ہے، روز جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، جس دن کسی کا کوئی چارہ نہیں چلے گا. انبیاء و رسل، اولیاء و صوفیاء، حکماء، سب کے سب اس کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ آنکھیں جو ماتھے کے نیچے یہاں سامنے دیکھتی ہیں، اس دن اوپر دیکھیں گی اور اللہ ربی اللہ ربی پکارتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ. اور رب ہے لفظ فارسی کا جس کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور جو کل عالمین کا رب ہے، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر ایک کی ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے اور کبھی مانگنے پہ اٹھاتا نہیں، عطا فرماتا ہے. رات ایک ایسا ہی ذکر کا پروگرام اس سینٹر کے اوپر منعقد ہوا اور انتظامیہ نے بڑی بخوبی اس کو انکار کیا، اس کو ارینج کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت جن لوگوں نے اس ختم پاک کی ذکر پاک کی محفل میں حصہ لیا، خدمت کی، اللہ رب العزت ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. بڑا روحانی اور وجدانی پروگرام تھا. کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ والوں کی محفل تھی. حضور قبلہ والا شان شہنشاہ ولایت رحمت اللہ علیہ کی برسی و قبلہ شاہ الحدیث کی برسی تھی، اور پھر دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی محفل تھی. اور اس محفل میں جب کبھی ہم اس محفل میں جاتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ جب ایصال ثواب کی محفل کا ارینج کیا جاتا ہے، جب مرحومین ہمارے آبا و اجداد یا پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بزرگ بھائی دوستوں احباب جاننے پہچاننے والے، کوئی بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ہم جو محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اس محفل کا بینیفٹ ہم زندوں کو کیا ملتا ہے؟ تو آج کا ٹائٹل کیا ہے؟ ایصال ثواب. آج کی گفتگو کا ٹائٹل کیا ہے؟ ایصال ثواب. اور پھر سبجیکٹ کہ اس کے بینیفٹ کیا ہے، مردوں کے لیے کیا ہے اور زندوں کے لیے کیا ہے، مرحومین کے لیے کیا ہے اور ہم زندوں کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم نے رات جیسے ختم پاک کا ارینج کیا، نعت خوانان حضرات نے بڑی خوش الحانی آواز میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور پھر اپنے مروزات آپ کے سامنے پیش کیے گئے علم ناقص کے مطابق. نہ تو علم ہے، نہ وہ تقویٰ ہے، اور نہ وہ ادا، نہ وہ محبت جو ہمارے شیوخ کے اندر پائی جاتی. مگر فخر صرف اس ذات کا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے کہ ہم اس کے دین اور مسلک کی خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت میں محمود فرما دیا ہے۔ اور اگر یہ درجہ قبولیت نہ پہنچتی ہو تو وہ توفیق عطا نہیں کرتا، وہ توفیق ہی نہیں بخشتا کسی کو۔ نیکی بھی تب حاصل ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فضل ہوتا ہے، ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم کوئی نیکی کا کام بھی کر سکیں، کسی کی کوئی مجال نہیں۔ اب میں یہ آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ جب ہم ایسے محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو مرحومین ڈسیز کو تو اس کا احصال ثواب پہنچتا ہے، مگر ہم زندوں کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے۔ موضوع گفتگو یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ پھل دیکھتے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول کرنے کے بعد یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اور ہمارے ساتھ اور ہمارے مت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی، اور میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی، اور ان کی دعاؤں کے برابر اور اس سے ایک مثل زائد مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی مدینہ میں مکہ سے دگنی برکتیں نازل فرما۔ پھر آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر اس پھل کو تقسیم کر دیا کرتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ یہ جو پھل رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں؟ وہ لوگ، میں اس وقت جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے کبھی کسی کو تنقید، موضوع تنقید نہیں ہے، موضوع اصلاح کا ہے۔ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، جس سے اصلاح، باطن کی اصلاح ہو، روح کی اصلاح ہو، نفس کی اصلاح ہو، ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کی اصلاح ہو۔ تو جب ہم ایسی محفل میں جاتے ہیں، محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، ختم پاک پڑھا جاتا ہے، پھل اور فروٹ کھانے کو رکھا جاتا ہے، اس کے لیے ثبوت یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی، پورا آتھنٹیکلی پروف ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اس عمل سے منع نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، بلکہ اس کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اس پہ دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد وہ چیز بچوں میں تقسیم کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا غرض صرف بچے ہی اس کے مستحق ہیں، بڑے نہیں؟ ہر کوئی جو اس محفل میں موجود ہے اس کا مستحق ہے، اور وہ جو چیز اس میں موجود ہے، پھل ہے، دودھ ہے، کوئی مٹھائی ہے، کھانا ہے، وہ اس وقت پھل تھا، اس وقت فروٹ تھا، اس وقت کھانا تھا جب آپ نے بنایا، جب اس کو برتن میں ڈال کر ڈانپ کر لے کر اس جگہ پہ چلے آئے جس جگہ اس محفل کا انعقاد ہے، منعقد ہو رہی ہے، تو وہ پھل نہیں رہا، بس ظاہر تو وہ پھل نظر آ رہا ہے، مگر وہ اللہ کا نور بن گیا، اللہ کا نور بن گیا۔ اور شریعت میں ہر اس نیک عمل کی اجازت ہے جو خلاف شرع نہ ہو، جو خلاف شرع نہ ہو۔
یعنی جو شریعت کے خلاف نہ ہو، ہر اس نیک کام کی اجازت کر سکتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، مگر کچھ لوگوں کے نظریات ایسے ہیں کہ وہ اس کو بدعت کا نام دیتے ہیں، شرک کا نام دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ ان کی حالت پہ رحم فرمائے اور ان کی اصلاح باطن فرمائے کہ وہ صحیح راستے کی طرف چلے آئیں۔ اور جب کوئی گناہ گار اس پھل کو کھاتا ہے، اس تبرک کو لیتا ہے، چاہے وہ ایک لقمہ ہو، پھل کا ایک حصہ ہو، یوں آپ کہہ لیجئے کہ سیب کا ایک سلائس ہو یا انگور کا ایک دانہ ہو۔ اب اگر عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ یہ میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت ہے، اور اس پہ اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، اور اللہ خود نور والا ہے، کلام بھی نور والا ہے، اور جو پڑھے وہ بھی نور والا، جو سنے وہ بھی نور والا، اور جو کھائے وہ کیسے بے نور ہو سکتا ہے؟ جو کھائے وہ کیسے بے نور ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نور سے منور نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہ صرف اور صرف فروٹ ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو اپنا نور باطنی عطا فرما دیا ہے تو پھر اس کے لیے وہ راہ نجات بن جاتا ہے۔ اب دوسری چیز، حکم بن عتیبہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ مجھے مجاہد اور عبادہ بن ابو لبابہ نے بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا کہ ہم نے ختم قرآن کا ارادہ کیا ہے، ہم نے ختم قرآن کا ارادہ کیا ہے، اور ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے دعا مانگی اور جو کچھ اس میں شامل تھا سب کو تقسیم کیا۔ دوسری بات، ختم شریف میں تمام اہل خانہ کو بلانا، دعوت دینا، جمع کرنا اور دعا کرنا۔ امام لودھی شارح مسلم میں لکھتے ہیں کہ ابن ابی داؤد نے دو صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت قتادہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید ختم کیا تو اپنے اقرباء کو اپنے گھر میں دعوت دی، بلایا اور بلا کر فرمایا کہ آج میں نے قرآن ختم کیا ہے، اپنے گھر میں دعا کا پروگرام رکھا ہے، میں خصوصی آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ضرور تشریف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر ایسا کام کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث سے اس کا پروف لاؤ، قرآن میں اس کا پروف نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ذرا تھوڑی سی نظر کو وسیع کر کے دیکھو، سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مصطفیٰ ہے۔ سارا قرآن اللہ کا، سارا کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مصطفیٰ ہے۔ اور پھر آگے چل کر سنیے کہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ جب کسی کا والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی روح کی سال ثواب کے لیے آپ ختم قرآن پڑھتے ہیں، دعا کا انکار کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ختم دلاتے ہیں، سال ثواب کی محفل کا انکار کرتے ہیں، اس محفل میں 60,000 فرشتے آپ کی دعا میں شامولیت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بولے کتنے؟ 60,000 ملائک اللہ کے حکم سے اس دعا میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا تھا
انسان آئے یا نہ آئے اللہ کو کیا پتا. انسانوں کی خوش قسمتی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں وہ موقع عنایت فرمایا ہے جو بخشش کا سبب بن رہا ہے. یہ تمام جو مواقع ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بخشش کے اسباب ہیں. اللہ رب العزت ہم اہل ایمان کو عطا فرماتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بزرگوں کے لیے ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا، حضرت عمر بن شریف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن پاک ختم کرے تو 60,000 فرشتے ختم قرآن کرنے کے وقت اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. کہنے کا مقصد کہ ہر گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جانا چاہیے، ہر گھر میں دعا فاتحہ خیرات ہونی چاہیے. یہ مت سوچیں کہ اگر ہم آج کسی کو کھلاتے ہیں تو رزق میں کمی ہو جائے گی. نہیں، یاد رکھیے ایک اور حدیث کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں. کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں وہ ہر جمعرات کو نماز عصر کے بعد جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اس وقت سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت اچھا کھانا بنا کر جو چیز خود پسند کرتا ہو اپنی ذات کے لیے، بلکہ اس سے بھی اچھی چیز لا کر کاٹ کر بنا کر سوار کر ڈانپ کر سامنے رکھ کے جو کچھ آتا ہے پڑھ کر، اگر کچھ نہیں آتا 3 بار درود پاک پڑھے، 3 بار درود پاک پڑھے، 1 بار آیت الکرسی پڑھے، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیتے، معوذتین سورۃ اخلاص والناس پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھر 3 بار درود پڑھ کر دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اور اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے. جب یہ رکھ کر سامنے وہ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ جنت سے تم جنت کے پھل لے کر فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ. جب فرشتے لے کر جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے، حیران ہوتا ہے، کہاں سے آیا، کدھر سے لائے ہو، یہ کیا ہے، کس لیے لائے ہو؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تیرے پاس آیا ہے اور یہ اس کا صلہ ہے جو نیک اولاد اور اقربا چھوڑ کر آئے ہو، آج انہوں نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا، تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا. تو وہ مرحوم جو چلا گیا وہ خوش ہوتا ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات اس میں تخفیف فرما دیتی ہے اور درجات کو بلند کر دیتی ہے اور وہ سکون میں ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. وہ خوش ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، پھر خوشی سے یہ بات دوسروں کو بتاتے ہیں. جیسے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے، ویک کے بعد ملے، میں پوچھتا ہوں بھائی صاحب کیسے ہیں، آپ کے بچے کیسے ہیں، گھر میں کیسے، خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، وہ کہ آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ مرحومین جب ان کے پاس کوئی ایسا گفٹ پہنچتا ہے ہماری طرف سے تو وہ اپنے جو ان سے پہلے جا چکے ہیں ان کو جا کر وہ خوشی سے دکھاتا اور بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میری نیک اولاد نے میرے لیے تحفہ بھیجا، تحفہ بھیجا. اور پھر آپ یاد رکھیے، یہ بات ذہن نشین کر لیجیے
کہ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. مادی زندگی میں وہ چلے گئے، فوت ہو گئے، نظر نہیں آتے، ہم میں موجود نہیں، ہم سے وہ چھوڑا پا گئے، مگر حقیقت میں وہ زندہ سبحان اللہ. اور رب کی طرف سے رزق کھاتے ہیں. اور اللہ کیا فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں. You have no knowledge about it. They are alive in their graves. اور رب تعالیٰ کی طرف سے رزق کھاتے ہیں، اور وہ جس رزق کا ذکر کیا جا رہا ہے، تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ یہی رزق ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. ایک آخری بات، اب اگر کسی کو فائنینشیل پرابلم ہو، گھر میں بے برکتی ہو، گھر میں مصیبت آ جائے، کچھ نہ کرے، لمبے چوڑے وظائف تصدیات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس عمل کو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اپنے گھر میں دہرا لیں. 7 جمعرات کنٹینیوسلی آپ یہ کریں، پھر آ کر بتائیے گا کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنا فضل اور کرم کر دے گی. وہ فائنینشیل جو کرائسس میں سے جا رہی تھی، آج وہ بہتر ہو گئی. کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات کا فضل اور کرم شامل حال ہو گیا. اس نے ہمیں اپنے اثار رحمت میں لے لیا، اور اس نبی کا صدقہ بنا کر جب ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں دعا کی، رب تعالیٰ نے فرمایا آپ اس میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں، مجھے شرم آتی ہے جے ہاں اس کی دعا پوری نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے اس کو میں وہ عطا کر دوں گا جو یہ مانگ رہا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں اس عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کے اندر جو آپس میں عداوت اور کدورت پیدا ہو چکی ہے، دین سے دوری ہو چکی ہے، اس کو نزدیکی میں بدل دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.